السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اہل مصر کو خبر ملی کہ رومی فوج اسکندریہ پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ان کی جگہ پر بحال کیا جائے تاکہ رومیوں کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ انہیں اس کا طویل تجربہ ہے اور رومیوں کے دلوں میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سمائی ہوئی ہے۔ اہل مصر کے اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی امارت پر بحال کر دیا۔ منویل کی فوج نے اسکندریہ میں خوب لوٹ مار مچائی اور اس کو زمین دوز کر کے اس کے ارد گرد بستیوں میں ظلم و فساد برپا کر دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈیل دے دی تاکہ جس قدر فساد کرنا چاہے کر لے، اور مصریوں کے سامنے مسلم حکمرانوں اور رومی حکمرانوں کے درمیان فرق بھی سمجھ میں آ جائے، نیز ان کے دلوں میں رومیوں کے سلسلے میں غیظ و غضب بھر جائے اور ان کے سلسلے میں ذرا بھی محبت و شفقت ان کے دلوں میں باقی نہ رہے۔ منویل اسکندریہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور زیر مصر کا رخ کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، کوئی نقل و حرکت شروع نہ کی اور نہ کسی نے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں کو اس صورتحال پر تشویش لاحق ہوئی، لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور تھی۔ ان کی رائے تھی کہ رومی خود ان کا رخ کریں، کیونکہ بلا شبہ اس دوران میں رومی مصریوں کا مال لوٹیں گے اور ان کے حق میں حماقتوں کا ارتکاب کریں گے، جس کی وجہ سے مصریوں کے دلوں میں رومیوں کے خلاف بغض و عناد اور غیظ و غضب جنم لے گا، اور ایسی صورت میں جب مسلمان رومیوں کے مقابلے کے لیے اٹھیں گے تو مصری خود رومیوں کے خلاف ان کا تعاون کریں گے۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سیاست کی تحدید کرتے ہوئے فرمایا، رومیوں کو چھوڑ دو، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود میرے پاس آئیں، اس طرح وہ خود آپس میں ذلت و خواری اٹھائیں گے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ رومیوں نے دل کھول کر لوٹ مار مچائی، مصری ان کی کارستانیوں سے چیخ اٹھے اور اس انتظار میں لگ گئے جو انہیں ان مفسدین کے شر سے نجات دلائے۔ منویل نکیوس پہنچا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور اپنی فوج کو ترتیب دیا اور ان کے ساتھ اس سرکش دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، اور نکیوس قلعے کے پاس نیل کے ساحل پر دونوں فوجیں صف آرا ہوئی۔ طرفین سے اپنی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرایا گیا۔ دونوں فریق نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، جس سے جنگ کی شدت اور اشتعال میں اضافہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور اپنے گھوڑے کو ان کے گھوڑوں کے درمیان گھسا دیا، اپنی تلوار ان کی تلوار کے درمیان لہرائی اور لوگوں کے سروں اور سرماؤں کی گردنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ ایک وقت آیا جب آپ کے گھوڑے کو تیر لگا اور وہ ڈیر ہو گیا، اس وقت آپ زمین پر آ گئے اور پیادہ صفوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مسلمان جنگ کے لیے شیروں کی طرح دل و جان سے ٹوٹ پڑے۔ تلواروں کی جنکار ان کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ مسلمانوں کے حملوں کے سامنے رومیوں کے عزائم پست ہو گئے اور ان کی قوتوں نے جواب دے دیا۔ وہ ان مسلم سرماؤں کے سامنے شکست خوردہ ہو گئے جو شہادت یا غنیمت کے طلبگار تھے۔ رومی اسکندریہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ وہ اس مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ رومیوں کی شکست دیکھ کر مصری نکل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے ان راستوں کو درست کرنے لگے جس کو دشمن نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان پلوں کی تعمیر کرنے لگے جو انہوں نے توڑ دیے تھے۔ اس دشمن پر مسلمان کی فتح دیکھ کر مصریوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، جس نے ان کی عزتوں کو لوٹا تھا، ان کے مال و جائیداد کو برباد کر دیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے لگے۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ پہنچے تو اس کا محاصرہ کر لیا، منجنیقیں نصب کر دی۔ اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ کا جائزہ لیا۔ محاذ جنگ کا مذکورہ بالا جائزہ لینے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندرجہ خطوط پر نقشہ جنگ مرتب کیا۔ فوج کا ایک دستہ اسکندریہ کی ناکہ بندی کے لیے اسی جگہ پڑاؤ ڈالے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نشیبی مصر کی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ رومیوں کے متعددہ محالات و قصر کے ملبے سے بادبین کے قریب نیل پر ایک پل تعمیر کیا جائے۔ ابھی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصور پر عمل شروع کرنے بھی نہ پائے تھے
کہ ان کی خواہش پوری ہوئی، رومی مقابلے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمان رومیوں کو دھکیلتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی رومیوں کا زد پڑ گیا اور وہ مسلمانوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے ان کا محاصرہ سخت کر دیا تو رومی لشکر ایک مرتبہ پھر باہر آ گیا، مگر زبردست معرکے کے بعد انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان اسکندریہ میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہو گئے اور رومیوں کو دل کھول کر قتل کیا۔ جو موت سے بچ نکلے وہ کشتیوں کی طرف بھاگے تاکہ اس طرح وہ اپنے مرکز کو واپس لوٹ جائیں۔ اس جنگ میں منویل قتل ہوا، مسلمان برابر قتل و قید کرتے رہے، یہاں تک کہ شہر کے وسط میں پہنچ کر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس وقت جنگ سے رک جانے کا حکم دیا جبکہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے کوئی باقی نہ رہا۔ جب مسلمان جنگ سے فارغ ہوئے تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے وسط میں جہاں قتال بند کیا تھا مسجد تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا اور اس کا نام مسجد رحمت رکھا۔ اس قدیم دارالحکومت میں امن و امان بحال ہوا، مصریوں کے دلوں سے شکست کا احساس ختم ہوا، جو لوگ رومی حملے کے خوف سے بھاگ گئے تھے وہ واپس ہوئے اور قبطیوں کا بدتریق بنیامین جو رومی حملے کی وجہ سے بھاگ گیا تھا اسکندریہ واپس آیا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرنے لگا کہ وہ قبطیوں سے کسی قسم کا معاوضہ نہ کرے کیونکہ انہوں نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اسی طرح اس نے آپ سے گزارش کی کہ رومیوں سے مصالحت نہ کرے، البتہ جب وہ مر جائے تو اس کو یخنس یعنی کنسیہ کے اندر دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ ہر چار جانب سے مصری باشندے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رومیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے پر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جنگ میں جو ان کے مال مویشی لوٹے گئے ہیں اسے انہیں واپس کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا اور کہا، رومیوں نے ہمارے مال و مویشی لوٹ لیے ہیں اور ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ مطیع رہے، اس لیے ہمیں ہمارے مال و مویشی واپس دیے جائیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ لوگ اپنے اپنے دعوے پر دلیل و ثبوت قائم کریں، جس نے ثبوت فراہم کیا اسے اس کا مال و مویشی واپس دے دیا جائے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ کی فصیل کو منہمد کر دیا۔ یہ واقعہ 25 ہجری کا ہے۔ فصیل کو منہمد کر دینے کے بعد اسکندریہ چاروں طرف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ اسکندریہ سے مشرق و جنوب پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، جبکہ مغرب کی طرف برکا، زویلا اور مغربی طرابلس کو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے جزیے پر مصالحت کے عوض اس کو جہد کو مامون بنا لیا تھا۔ البتہ شمال کی طرف رومی پڑتے تھے، لیکن اولاً وہ اس قدر کمزور و شکست خوردہ ہو چکے تھے کہ دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حکم ملا کہ وہ افریقہ پر چڑھائی کرے۔ اگر افریقہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت کا 5واں حصہ انہیں انعام کی صورت میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملتے ہی 10,000 سپاہ کے ہمراہ مصر سے نکلے، برکہ کی جانب پیش قدمی کی۔ برکہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جزیے کی شرط پر صلح ہو چکی تھی، لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بعد برکہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور جزیے کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برکہ پر دوبارہ چڑھائی کی تو ان لوگوں نے جزیے کی پیشگی قبول کر لی، جس پر بغیر کسی جنگ کے برکہ پر دوبارہ لشکر اسلام کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برکہ کے بعد طرابلس کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ طرابلس یونانی افریقہ کے شمالی ساحلی علاقوں میں ایک مشہور شہر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک لشکر عظیم حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کی سربراہی حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے تھے، جو نہایت برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔
دوستو آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔